الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ المعارج بڑی ابتدائی صورتوں میں سے ہے اور قرآن مجید میں 70 نمبر پر ہے، 70 نمبر پر، اس کی 14 آیات ہم نے کی ہیں، اور بہت جس طرح قرآن کی باقی صورتیں انتہائی جامع اور اس کے اندر جو مضامین ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھتے جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن مجید جس طرح چیزوں کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، یہ دنیا میں کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ اسی لیے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام، قرآن کی فضیلت، کلام اللہ کی فضیلت ساری کتابوں پر ایسی ہے کفضل اللہ تعالی علی خلقہ، جیسی خود اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ ذرا اندازہ کریں، یہ قرآن جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اور جس کے چھوڑنے پر آج ذلت اور پستی کی انتہا آپ دیکھ رہے ہیں، انسان کے اندر ساری خوبیاں جتنی بھی ہیں وہ اس قرآن کے علم اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط ہیں، یاد رکھیے۔ اور اسی کا ثبوت آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں، کہاں سے جہالتوں سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے اٹھایا اور کس اعلیٰ درجے پر ہم کو لے کے گیا۔ یہ قرآن کا کمال ہے، ہم آج اس سے خالی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی قرآن سے اسی طرح جڑیں جس طرح صحابہ اور صحابیات جڑے تھے۔ ذرا مضمونوں کو، اس کو سورت کے مضمون کا ذرا اندازہ کیجئے۔ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو کل میں نے پڑھایا، ہم نے پڑھا ہے، اور ہم نے آج اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ مثلا پہلی آیت، 2 آیتیں اگر چاہیں تو ذرا لکھ لیں۔ پہلی 2 آیتوں میں عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کو تنبیہ دی گئی ہے۔ عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کو تنبیہ، کیا تنبیہ ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا اور جو ضرور واقع ہو کے رہے گا، اس کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کی ہر بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی تاکید قرآن نے بار بار کی ہے کہ یہ عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ لیس للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ 2 آیتوں میں آپ دیکھ لیں کہ عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کو وارننگ دے دی، ٹلنے والا نہیں ہے، وہ آ کے رہے گا، تیاری کر لو، اس سے بچنے کا اسباب کر لو۔ اچھا، اس کے بعد یہ قرآن کا ایک خاصہ ہے، ذرا نوٹ فرمائیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتا ہے، اور وہ صفات جو اس مضمون اوپر آ چکا ہے اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا اللہ کی ایک صفت پہ غور کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کتنی بلندیوں کا مالک ہے۔ تو آیت 3 اور 4 میں فرمایا من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ اس کی عروج، اس کی بلندی، اس کی بالاتری، اس کی بالادستی کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا اونچا ہے کہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ ہم جس دن کو ایک دن تصور کرتے ہیں، 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کا رات، اللہ کے ہاں وہ اتنی بڑی منصوبہ بندی اس بڑی کائنات کی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ 50,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہاں ہمارے ٹائم کو میئر کرنے کے جو انداز ہیں وہ ہماری تھوڑی سی زندگی، تھوڑا سا وقت، لیکن رب العالمین کے منصوبے
انتہا پر ہیں ان کا کے لیے اس کے اوقات بھی بڑے مختلف ہیں۔ یہ ایک صفت کا، تاکہ انسانوں کو اندازہ ہو جائے کہ جو ہستی یہ تنبیہ کر رہی ہے اس کا کیا کمال ہے۔ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے۔ 5 نمبر آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اور کون سا صبر؟ صبر جمیل، جس کی کل ہم نے تھوڑی سی جھلک دیکھی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کے حوالے سے۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کے سپرد ہے، دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کے قرآن کی روشنی میں لانے کا عمل بہت سخت محنت طلب ہے، محنت شاقہ ہے، آپ کو اس پہ صبر کرنا ہوگا۔ پھر مضمون کو موڑا آخرت کی طرف، فرمایا انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بڑا ہم قریب دیکھ رہے ہیں، یہ آئی، یہ قیامت آ کے رہے گی، اور اہل بصیرت اس کو بالکل دور نہیں سمجھتے۔ مومن جو ہے وہ اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ آ کے رہے گی۔ کب آئے گی یہ بات اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جہنم کی ہولناکی کی تصویر جو ہے وہ قرآن میں مختلف جگہ پہ آئی ہے۔ یہاں 2 چیزوں کا حوالہ دیا کہ کتنی جہنم ہولناک ہوگی۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن یعنی جس دن عذاب واقع ہو گیا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ یہ جس کو آپ اتنا خوبصورت رات کو دیکھتے ہیں نا، ستارے اور جھرمٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کا حال کیا ہوگا ذرا غور فرمائیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون جیسے ہو جائیں گے۔ یہ جو دنیا میں پہاڑوں کا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کتنے ٹھوس، جامد اور کتنے مضبوط ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی قیامت کے وجہ سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کاش ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے چلیں تو ہمارا دل، ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری میں کمی نہ کرے۔ جب اس کی یہ صفات، یہ ذات اور اس کے یہ معاملات ہمارے سامنے آنے والے ہیں اس کے احکام سے، پھر ذرا اس جہنم کی ہولناکی کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، یعنی نفسی کا عالم دیکھیں۔ اور پھر آیت 11 تا 14 میں یہ بتا دیا کہ جو مجرم دنیا میں، مجرم کون ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ مجرم ہیں۔ آج امت مسلمہ مجموعی طور پر مجرم ہے۔ آپ مجھے بتائیں کسی ملک میں، اسلامی ملکوں کی تعداد دیکھ لیں، آپ مجھے ایک ملک کی نشاندہی نہیں کر سکتے جہاں قرآن و سنت کا نظام اپنی صحیح اصلی حالت میں نافذ ہو۔ ایک ملک کبھی نہیں بتا سکتے۔ اور ذلت اور پستی دیکھیں، کس طرح مٹھی بھر یہود فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کس طرح بچے بلاتے ہوئے بچے مر رہے ہیں بھوک سے، گولیاں اور بم برسائے جا رہے ہیں۔ کتنے بے غیرت ہیں ہم کہ ہمیں کوئی اس بات کا احساس نہیں ہے۔ حکومتیں کتنی بے غیرت ہیں۔ لہٰذا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ انسان اپنی اولاد، بال بچے، بیوی، بھائی کو غرضے کے ہر چیز، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو ساری دنیا کی دولت، من فی الارض جمیعا، جتنی دنیا کی دولت دے کر چاہے گا کہ میری جان کسی طرح سے اس عذاب سے چھوٹ جائے۔ آج موقع ہے ہم اس عذاب سے بچنے کی تدابیر کر لیں۔ وہ تدبیر ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت کے مطابق زندگی۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں تو حال دیکھ رہے ہیں، آخرت کا حال یہاں بیان ہو رہا ہے، کتنی ہے ہولناک یہ جہنم۔
یہ تھی 14 آیات جو کل ہم نے کی ہیں. میں نے آپ کے پاس سامنے خلاصہ اس کا 10 منٹ میں پیش کر دیا ہے. اب اگر کوئی سوال ہے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، تو آپ ذرا سوال کے ذریعے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. اب ذرا مضمون کو دیکھتے جائیے، کتنا اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ چیزوں کو کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. وہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے، ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ اس کے تابع نہیں ہوگا. اب ذرا سنیے آیت 18، سوری آیت 17 میں، نہیں 15، 14 ختم 15. کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہے. جہنم کو ذرا پھر بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنو، یہ جو تم ادھر ادھر کی باتیں دنیا میں ہو نا، لگے ہوئے ہو، اور تمہیں دنیا میں فرصت نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. انہا لظا، یہ جو جہنم ہے اس کی آگ کی لپٹ کیسی ہوگی؟ نزاعۃ للشوا، جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی. جہاں اللہ تعالی نے پھینکا اس کے اندر مجرمین کو، اس نے اتنی ڈگری ٹیمپریچر ہے اس کا، وہ اتنی ہولناک اور خوفناک ہے کہ اس کا گوشت پوشت جو ہے وہ اڑ جائے گا اس آگ میں، وہ جل جائے گا. لیکن وہاں پھر دوسری جگہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ وہ مرے گا نہیں. کیوں؟ مر جائے تو ایک دفعہ ختم ہو جائے گا، جس کی وہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے ختم کر دے. نہیں، وہ مرے گا نہیں، وہ اس اذیتوں میں مبتلا رہے گا. یہ ہے جہنم کے اللہ تعالیٰ کے قاعدے اور ضابطے. تو اس کا گوشت پوش چاٹ جائے گی. تدعو، یہ جہنم پکار رہی ہے، بلا رہی ہے، بلائے گی. من ادبر و تولا، ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری. ذرا غور فرمائیں، آج دنیا میں حق قرآن ہے، قرآن سے ہم اکثریت منہ موڑ رہی ہے، اکثریت پیٹ پھیر رہی ہے قرآن سے. دنیا میں اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں تو یہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. جس طرح یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے برحق بنائی ہے، آخرت بھی بالکل اسی طرح برحق ہوگی جس طرح قرآن بیان کر رہا ہے. تو جس کسی نے اس سے منہ موڑا یا پیٹھ پھیری، وہ ساری ہدایت سے منہ موڑا اور اس سے پیٹھ پھیری، اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کو قرآن، اس کو جہنم بلائے گی، پکڑے گی، اپنے طرف کھینچے گی. اور یہاں تک تو جہنم کی ہولناکی ہے. پھر ذرا ایک مخصوص جرم کا جو ارتکاب انسان کر رہے ہیں آج، اس کا ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، اور مال جمع کیا اور پھر گن گن کر رکھا، سینت سینت کر رکھا. یہ بہت بری انسان کی عادت ہے. کیوں بری ہے بلا؟ دیکھیں، سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بری بات انسان کی بتا رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ جب انسان مال جو اللہ دیتا، کس لیے؟ یہ مال اللہ کی دین ہے، یہ سب سے پہلے بات سمجھ لیں. جس کسی کو دی آزمائش کے لیے. اب وہ اس مال کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، جمع کر رہا ہے، گن رہا ہے، بینک بیلنس کو دیکھ رہا ہے، اور اس میں سے وہ مصارف جو انفاق فی سبیل اللہ کے تحت آتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرنا چاہیے اپنی ذات پر، اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اپنے اولاد پر، اپنے غریبوں پر، مسکینوں پر، حقوق جن دوسروں کے ہیں، وہ سب زکوٰۃ، خیرات، صدقات، ان سب کو انفاق کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کس طرح ہمارے سامنے اس شخصیت جو آج مسلمانوں میں آپ کو کثرت سے ملیں گے، اس مال کو، پتہ ہے وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں میں تو سیلف میڈ ہوں،
بھئی انسان سیلف میڈ کیسے ہے؟ اس کو پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، اس کو زندگی کی مہلت اس نے دی ہے، اس نے مال اس کو آزمائش کے لیے دیا ہے، غربت اس کو آزمائش کے لیے دی تاکہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ ایک ایک آیت میں صرف الفاظ کیا ہیں؟ وَجَمَعَ فَعَوْعَا۔ اب اس کی تفسیر آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم اس پہ غور و فکر کر کے سمجھیں تو ہماری زندگی، آپ دیکھیں معاشرے میں اگر مخیر حضرات ہوں جو اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کریں، آپ کو کوئی غریب ملے نہیں۔ تاریخ نے یہ دور دیکھا ہے، کس وقت اس مدینے کی ریاست میں جب یہ اسلام، یہ قرآن اور سنت نافذ تھے۔ کوئی سوال آیت 18 تک؟ کوئی کامنٹس، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب آج کل کے حالات بتا رہے ہیں کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے دین، یہ وارننگ یہ نہیں پوری ہو رہی، تو حالات ویسے ہی ہو رہے ہیں جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ، خطرناک پڑ جا رہے ہیں۔ ایسا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، قرآن نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ عمل کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور اچھا عمل کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ وہ اللہ کا فرمایا ہوا برحق، اور وہی ہو رہا ہے، وہی ہوگا قیامت تک۔ آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اللہ کے کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ان اللہ تعالیٰ کے ان فیض و برکات کے مستحق بن جائیں جو اس نے وعدہ کیا وہ ہو کے رہے گا۔ آپ غور فرمائیں، کبھی سوچیں، آج کتنی امت بانچ ہو گئی ہے کہ افغانستان میں کس طرح امریکہ جیسی بڑی طاقت، جس کے پیچھے نیٹو، بدبخت مسلمان ملک بھی تھے، ہمارے اڈے بھی استعمال ہو رہے تھے، کس طرح وہ ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگا ہے۔ اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے نصرت کا؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے دین پر چلیں۔ مٹھی بھر مجاہدین، نہ ان کے پاس کھانے کو پورا، نہ ان کے پاس سامان کوئی، انہوں نے امریکہ اور اتحادیوں کو اور ساری دنیا میں ان کا آج جھنڈا بلند ہے۔ تو اللہ کے وعدے بڑے برحق ہیں، کاش ہم اس کو سمجھیں۔ یہ ہے امت مسلمہ کا سب سے بڑا، قرآن کو چھوڑا ہے تو ذلت اور پستیاں ہمارا مقدر ہو گئیں۔ یہ تھا ہمارا مضمون۔ اب اگلا مضمون اس سے بھی اہم ہے، یہ بھی بڑا اہم تھا وہ بلم یہ مضمون اگلا کیوں اہم ہے؟ آپ اکثر پڑھتے ہیں یہ جو آیات آ رہی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آیات، ہاں 22 تک، 22 تا 34، 19 نہیں، سوری، ہاں جی 19 تا 21 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ آیت نمبر 19 جو ہے وہ کہتی ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھڑدلا پیدا کیا گیا ہے۔ یہ 19 میں کہا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سی مصیبت آئی، او ہلا گلا مچا دیا، پریشان حال ہو کے سب کو پریشان کر دیا۔ اور دوسری، یہ تو 20 کی آیت کا مضمون ہے، اور 21 میں فرمایا اذا مسہ الشر منوعا، اور جب یا اذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو بخل کرنے لگ جاتا ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر ہے، بہت تھوڑ دلا ہے، نمبر 2 مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، نمبر 3 جب اس کو مال ملتا ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ 3 کیا چیزیں ہیں بلا؟ انسان کی کمزوریاں، انسانی نفسیات، فطری کمزوری ہے۔ دیکھیں جو پہلا جواب تھا بالکل ٹھیک تھا، یہ ہے انسان کی کمزوریاں۔ دیکھیں قرآن جب بات کرتا ہے تو میں اور آپ اپنے اندر فیل کر سکتے ہیں، انسان کو یہ بالکل بڑا تھوڑ دلا ہے، اور
مال سے ایسی محبت ہے کہ آپ اوپر دیکھا ہے کہ گن گن کے رکھتا ہے اور بخل کرنے لگتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو ہلہ گلہ مچا دیتا ہے۔ یہ ہیں انسان کی کمزوریاں۔ اب یہاں رک کے میں نے کل آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، انسان کی کمزوریاں اور ان کا قرآنی علاج۔ مل گیا سب کو؟ جی سر مل گیا۔ آپ نے پڑھا ہے اس کو؟ جی الحمدللہ سارا پڑھا۔ اچھا، اب آپ کو بالکل بات سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو اس کے اندر کوئی فطری کمزوریاں ہیں، ان کا علاج بھی قرآن نے بتا دیا ہے۔ وہ کل ہمارا ہینڈ آؤٹ، کل میں آپ کے سامنے اس کا لیکچر ہوگا، آپ نے غور سے سننا ہے۔ پہلے یہاں آج اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ یہ ساری کمزوریاں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ ان ساری یہ کمزوریاں پلس جو دیگر کمزوریاں جو کل ہم بیان کریں گے، جو آپ کے ہینڈ آؤٹ میں ہے، ذرا پڑھ کے آئیے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ جس کو نہیں ملا وہ ابھی عجائب کو فون کرے، وہ اپنا واٹس ایپ بھیج دے اور وہ ابھی آپ کو مل جائے گا۔ وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے اندر یہ کمزوریاں، فطری کمزوریاں موجود ہیں، اور ان کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں علاج بھی بتا دیا ہے۔ انہی کمزوریوں کو دور کریں گے تو ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ آپ ابھی دیکھیں گے آگے کس طرح قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ تو 19 تا 21 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، انسان کی بہت بڑی کمزوریوں کا یہاں بیان ہے۔ ایسا ہی ہے؟ جی اچھا، اب اگلی آیت پڑھ رہا ہوں تو ذرا غور سے سوال کا جواب دیجئے۔ 3 خرابیاں، بہت بڑی فطری کمزوریاں جو انسان کے اندر ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا الا المصلین۔ ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ مگر وہ لوگ ان عیوب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو پہلا علاج جو ان کمزوریوں کا ہے، اس کے لیے آپ کے اور میرے اندر صفت کون سی ہونی چاہیے؟ سر نماز مسلم مسلین، اور اس پر قائم رہنے والے، نماز کے وقت پر عین فرض مسجد میں جا کے مرد پوری طرح نماز کو سمجھ کے اس کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کریں، پھر جا کے یہ کمزوریاں دور ہوں گی۔ اس لیے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ نماز کتنی ضروری ہے، ذرا نوٹ فرمایا آپ نے؟ یہ ساری انسانی کمزوریاں جو فطری کمزوریاں ہیں، ان کا علاج، پہلی صفت جو میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ نماز، اور نماز میں دوام۔ انشاءاللہ کل میں اس پہ ذرا جب وہ مضمون ہوگا تو میں آپ کے سامنے نماز کی ساری وہ جو قرآن نے بیان کی ہیں کہ یہ نماز کس طرح ان چیزوں کا علاج ہے۔ تو پہلی صفت آ گئی نماز، اقامت نماز اور اس میں دوام۔ اچھا، اس کے بعد دوسری صفت کیا چیز ہے بلا؟ نوٹ کریں ذرا، آپ ان فطری کمزوریوں سے میں اور آپ کب بچ سکتے ہیں؟ نماز کا قیام اور اس کا دوام، نمبر 1۔ نمبر 2، الذین والذین هم فی اموالہم حق معلوم، جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے، للسائل والمحروم، اور وہ حق کس کے لیے ہے؟ سائل اور محروم۔ سائل والمحروم۔ ہاں، اب آپ مجھے بتائیے، یہ صفت نمبر 2 ہے، اور اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھیں کہ واقعی ہم نماز، اقامت نماز اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ کر رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں، اور اس میں دوام ہے، اور اس سے کیا فائدے مطلوب ہیں انشاءاللہ کل اس کا بیان ہوگا۔ اور دوسری بات کہ حق اور جو مانگنے والے
اور محروم کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم ادا کرتے ہیں یا نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ دوسری صفت انفاق فی سبیل اللہ. کون سی سر ہے جی دوسری؟ سوال ہے. جی سر جی فرمائیں. یہاں ایک سوال ہے، یہ للسائل والمحروم، سر جی یہ دو کیٹیگریز ہیں، تو یہاں پر جو للسائل تو جو بھی آئے اس کو پھر جو مانگنے کے لیے آئے تو اس کو تحقیق کے ساتھ دیا جائے گا، یا وہ آیا تو اس کو اس نہیں حدیث نہیں، کے یہ مطابق؟ آپ نے جو پہلی بات کی ہے وہ ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، 3 چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، صلاحیتیں سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی. ان کا استعمال کر کے حقدار ہے یا نہیں، حقدار ہے تو دے دیں، حقدار نہیں ہے تو مت دیں. یہ اوپن چیک نہیں ہے. دوسری جگہ بات بڑی کھول کے بتا دی گئی ہے. تو یہ نہیں کہ ہر سوال کرنے والا، وہ تو آپ دیکھیں گے یہاں مانگ رہے ہیں، سنیں، مانگ رہے ہیں جو گاڑیوں کا رکنے کا اسٹاپ ہوتا ہے، اور وہاں موبائل سے باتیں کر رہے ہیں لوگوں سے. کیا میں اس کو پیسے دوں گا؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے؟ نہیں، نہیں. کس نہیں. میں اس کو دوں گا جو بھوکا ننگا حقدار ہے، اور پوری تفتیش کر کے تحقیق کر کے دوں گا. یہ میرا فرض ہے، میرے جو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا. اب آپ ذرا گنتے جائیے. پہلی صفت کیا تھی؟ جلدی بتائیں. الا المصلین ہم دائم، وہ ہم علی اقامت صلاتہم نماز اور دائم، دوام. اچھا، اور دوسری؟ ہم علی صلاتہم دائمون، اور اگلی والی سر جی والذین حق هم فی معلوم. اموالہم حق معلوم. دیکھیں، آپ سمجھنے کے لیے میں آپ کو بالکل آسان زبان میں پہلی انفاق. ذرا غور سنیں. پہلی صفت ہے نماز، اقامت نماز اور اس میں دوام، یہ پہلی صفت ہے. دوسری صفت ہے انفاق فی سبیل اللہ. یہ دونوں آیتوں کا، پہلی دو کا بھی اور دوسری دو کا، تو 2 صفات. اب میں اور آپ اپنے اندر دیکھ لیں، کیا ہم اقامت نماز اور اس میں دوام کر رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور نمبر 1 صفت، نمبر 2 صفت انفاق فی سبیل اللہ. یہ دونوں صفتیں ذرا اب ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر دیکھتا جائے. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہیں وہ صفات، یہ ہیں وہ کرنے کے کام، اقامت نماز، انفاق فی سبیل اللہ، جو ہمارے اندر وہ صفات پیدا کریں گی جس سے ہم معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اجنبیوں کے لیے بہترین انسان ثابت ہوں گے. اب آگے سنیے، ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی. اچھا، اب آئیے آیت نمبر 26 پر. والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کو برحق مانگتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. اچھا، یہاں ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں یصدقون کا کیا مطلب ہے، مفہوم کیا ہے؟ تصدیق کرنا یا برحق ماننا، یہ تو لفظی معنی ہے، لیکن میں اور آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ اس پر یقین رکھنا. کیسا یقین؟ کہ قیامت پختہ آ کے یقین. رہی ہے، قیامت پختہ سر یقین. آخرت، ہمارے سر آخرت کو پیش نظر رکھ کے دنیا میں زندگی گزارنا. بالکل ٹھیک ہے. ایسی سر اپنے عمل کو بس ذرا بات کو سنیں آپ. تصدیق کا مطلب ہے میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا، میرا دل ٹھکا ہوا اس بات پر کہ یہ عمل جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل مجھے جنت اور دوزخ دونوں کا مستحق بنا سکتا ہے. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو مجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوگا تو میں جہنم میں جاؤں گا. اور جہنم کی آپ اوپر 2 چند آیات سے ابھی پڑھی ہیں آپ نے، اور جگہ پہ دیکھا. تو گویا تصدیق آخرت کی، قلبی تصدیق، دل اس بات پہ ٹھک گیا، اور ہر عمل کرتے وقت انسان سمجھتا ہے کہ یہ عمل اگر میں نے قرآن و سنت کے مطابق کیا جنت، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف کیا تو جہنم. یہ ہے تصدیق.
اسی طرح ہم پڑھ کے نہ چلے جائیں، ہم ان کو سمجھ کے غور و فکر کریں۔ تو پہلی دو صفات تھیں اقامت نماز اور اس میں دوام، دوسری صفت تھی انفاق فی سبیل اللہ، تیسری صفت کون سی آ گئی؟ جلدی بتائیں۔ قیامت کی تصدیق، والذین یصدقون بیوم الدین، ہاں، آخرت کو برحق اور بالکل سچا ماننا، یہ تو تیسری صفت ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا آیت نمبر 27 میں، برائے مہربانی ضرور سوال کریں اور سمجھیں تاکہ ہماری عملی زندگی میں تبدیلی آئے۔ آیت نمبر 27 میں کہا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے آپ عام زبان میں کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں؟ سر خشیت الہی. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، خوف خدا، خشیت الہی، کیا بہت عمدہ۔ تو آپ کو، میں اور مجھے شدید خوف ہونا چاہیے کہ ہم اس جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ جب اس سے بچنے کا ہم تہیہ کر لیں گے تو پھر ہمیں نیکی کرنی ہوگی اور برائی سے بچنا ہوگا۔ تو تیسری صفت ہو گئی آپ کی یہ آخرت کو برحق ماننا اور خوف خدا اس کے ساتھ۔ اور خوف خدا آخرت سے ہی ہے نا۔ آگے 28 میں ذرا اس عذاب کو اور کلیئر کر دیا، ان عذاب ربہم غیر معمون، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جس سے کوئی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ یہ کتنا ہولناک عذاب ہوگا۔ تو تیسری صفت آ گئی کہ رب کے عذاب، اس یوم قیامت کے دن کی تصدیق کرنا اور خوف خدا سے کے ساتھ زندگی گزارنا۔ خوف خدا کس بات کا؟ برائیوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا۔ سر جی یہ تیسری صفت میں ہی آئے گی اگلی آیت بھی؟ یہ آیت 26 تا 28 یہ تیسری صفت ہے۔ ٹھیک۔ ذرا لکھتے جائیں تاکہ آپ کو، بہت اہم مضمون ہے یہ ہماری اصلاح کے لیے۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 29 پر۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو جب غور و فکر کریں گے تو اللہ کھول دے گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت آ گئی۔ اچھا، یہ چوتھی صفت جو ہے، یہ اس کو کیا نام دیں گے؟ حیا کا؟ کردار کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، یعنی شرم و حیا کے حوالے سے انسان کتنا پاکیزہ کردار ہونا چاہیے۔ اس ایک آیت میں بڑی وضاحت سے ہر وہ چیز جو انسان کو اس بے شرمی کی طرف مائل کرتی ہو اس سے بھی بچے۔ یہ کرنا تو درکنار، اس کو جو راستے جاتے ہیں ان راستوں سے بھی خبردار ہو کر ان سے بچے۔ قرآن نے تو ایک بالکل ہمارے سامنے نمونہ رکھ دیا۔ تو چوتھی صفت جو ہے وہ ہے کردار اور سیرت کی پاکیزگی۔ ہاں، اگر ان شرمگاہوں کو کھول سکتا ہے آدمی، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ الا علی ازواجہ او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اگر وہ اپنی بیویوں اور اپنی ملک یمین کے لیے ان کو کھولیں تو اس پر ان کو کوئی ملامت نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اچھا، 4 صفات ہو گئیں، بڑے غور سے ان کو سمجھیے تاکہ ہماری زندگی میں یہ چیز بالکل واضح طور پر آ جائے۔ کل اس پہ مزید بات ہوگی، وہ آرٹیکل آپ نے پڑھ کے آنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو غور سے، فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں گے وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔
کہ اگر یہ جو شرمگاہوں کے حوالے سے حکم آ گیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی حرکت کرے گا تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں، اور حد سے گزرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ دیکھیں مسلمان معاشرہ کس طرح ہونا چاہیے۔ آپ آج بے شرمی بے حیائی کی انتہائیں دیکھیں، تعلیمی درسگاہیں دیکھیں، مخلوط تعلیم گاہوں کو دیکھیں، آپ خوف کے مارے اللہ سے توبہ توبہ کریں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اللہ حکم کیا دے رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم پڑھ کے ثواب کے لیے رکھ دیں، یہ عمل کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں پر آ کے چوتھی صفت جو ہے کہ کردار کی پاکیزگی کیسی ہونی چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ آپ کو بڑا کلیئرلی یہاں بتا دیا گیا۔ ذرا بات کو کھولنا، غور و فکر کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری طرح سے اپنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ آگے آئیے، آیت نمبر 32 بہت اہم، اور یہ اگلی صفت ہے، صفت نمبر 5، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو لوگ اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں۔ یہ آپ کی صفت نمبر 5 ہو گئی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ 5 صفت ہوگی تو ہم ان برائیوں کو دور کر لیں گے جو انسان کے اندر فطری طور پر ہیں، اور وہ کیا ہے کہ انسان امانتوں اور امانتوں کو پورا کرے اور عہدوں کا پاس کرے۔ اب یہاں امانت کا لفظ بڑا وسیع المفہوم ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے ثواب کے لیے پڑھ کے اس کو سمجھا نہیں اور عمل نہ کیا، قیامت کے دن ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ قرآن ایمان اور عمل صالح کی شرط، عمل کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط بالکل جڑی ہوئی ہے۔ عمل صالح یہی ہے کہ ان احکامات پر عمل کرنا، اگر بغیر عمل کے اجر کیسے ملے گا؟ دنیا میں آپ کو پھل عمل کے بغیر نہیں ملتا۔ بھئی آپ بیٹھ کے بڑے حسین اور جمیل خیالات اور تصورات میں کھوئے رہیں، عمل نہ کریں، کچھ ملے گا آپ کو؟ بتائیں نا مجھے۔ وہاں ہماری عقل کام نہیں کرتے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے پڑھتے ہیں اور نہ سمجھتے نہیں اس کے اندر کیا ہے، عمل نہیں کرتے، ہمیں اجر کیسے ملے گا؟ یہ کیا تماشا ہم نے لگا رکھا ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ، جو ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کا معیار یہ ہے۔ اس پہ ہم عمل ہی نہیں کرتے، نہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں پہلے۔ آپ ذرا امانت سمجھیے کیا ہے، بڑے غور سے سمجھیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے راز میں کوئی بات کہتا ہے، کوئی انفارمیشن آپ کو دیتا ہے، وہ امانت ہے۔ کتنی گہرائی میں امانت کو جا کے قرآن نے سمجھایا ہے۔ کوئی چیز آپ کے پاس رکھتا ہے، وہ آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو واپس کرنی ہے، جیسی آپ کے اس کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ راز دوسروں کے امانت ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے قرآن، اللہ کی امانت ہے دین۔ کیا ہم اس امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ سر السلام علیکم، میں نے آپ سے پہلے اس لیے ریکویسٹ کی تھی ایک دن کہ امانت پہ آپ ضرور ایک پورا لیکچر دیجیے اور ہینڈ آؤٹس بھی، کیونکہ نا یہ بہت زیادہ وسیع ٹاپک ہے۔ ہماری زندگی بھی تو اللہ کی امانت ہے۔ آپ اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کوئی کمی نہیں کر رہا۔ جو وقت آپ مجھے دیتے ہیں میں اس میں قرآن و سنت ہی بیان کرتا ہوں۔ آج ٹھیک ہے، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ امانت بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے۔ آپ کو ہر چیز پڑھنے کا وقت ہے، آپ کو قرآن اللہ کا پیغام پڑھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس؟ بتائیں نا مجھے۔ جی سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ امانت اللہ کا دین سب سے بڑی امانت ہے میرے پاس۔ میں نے اس کا حق ادا نہیں کروں گا
تو اس امانت کے حق ادا نہ کرنے کا مجھے عذاب دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے اس کو میرا اور آپ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس امانت کو سمجھیں. دین اللہ نبی پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ نبی ہر امت کا نبی آپ اس قوم سے کہتا ہے کہ میں بڑا امین ہوں. کیوں؟ اللہ نے مجھے دین کی امانت دی ہے اور میرا فرض ہے کہ اس امانت کو من و ان لوگوں تک پہنچاؤں. تو دین بہت بڑی امانت ہے. دین کے احکامات ہے امانت ہے. ان کو بجا لائیں گے تو آپ امانت کا حق ادا کریں گے. ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ امانت کا حق ادا نہیں کریں گے. حقوق العباد، حقوق اللہ، یہ ساری چیزیں امانت ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں امانت ہیں. تعالیٰ کی دی ہوئی احسانات سب امانتیں ہیں ہمارے پاس. ذرا غور سے سوچئے، جب ہر انسان ان امانتوں کو امانت سمجھ کے ادا کرے گا تو آپ معاشرے کے اندر تبدیلی دیکھیں گے. پھر وہ مدینے کی ریاست بنے گی. یہ کریں ہم کرتوت کافروں والے اور اس سے نتائج سمجھیں مومنوں والے نکلیں گے. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. تو امانت آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن امانت ہے کیا اس کو ذرا سمجھیں. اس کے بعد آ گیا عہدوں کا پاس کرتے ہیں. دین بھی ایک عہد ہے، اور وہ جتنے ہم جو والدین کے حقوق ہیں، جو بچوں، عورتوں، بیویوں کے حقوق ہیں، جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، وہ بھی امانتیں اور عہد ہیں. اب آپ بتائیں اگر انہی کے ادائیگی نہ کر کے تو آج معاشرے کے اندر ایک بڑا اذیتیں کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ ادا کرنے والے ہم ہوں، یہ 5 صفات جو ابھی یہ 5ویں آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ نیک امانتوں اور عہدوں کا پاس، اس کو 5 اور 6 کریں. امانتیں 5 نمبر ہے صفت اور ان کی ادائیگی، اور عہدوں کی پاسداری نمبر 6. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری زندگی کو کس طرح یہ 6 صفات کور کر رہی ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں. میرا اور آپ کا ہر عمل انہی چیزوں کو عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ عمل عبادت بن جائے گا. سوچیں ذرا کہ قرآن، اللہ اکبر، ذرا حدیث کے لفظ غور سے سنیے. القرآن حجت علیک، یا تو قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. تیرے لیے کب حجت ہے؟ یہ صفات قرآن کی اپنا لو گے تو قرآن تمہیں قیامت کے دن بخشوا دے گا. اس پر عمل تمہیں قیامت جنت کا حقدار بنا دے گا. اور اگر ان کو چھوڑو گے صفات کو تو قرآن تمہارے خلاف حجت ہوگا. تم اس قرآن کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے. یہ کچھ ہم نے پتہ نہیں کیا اس قرآن کو اللہ کے نے کتنی بڑی نعمت بنا کے اتارا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں تمہارے لیے اس قرآن پر عمل کرنے میں ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں مجھے، کتنا کھول کھول کے سورہ معارج میں بتایا جا رہا ہے. بالکل اچھا صحیح جی، کہہ رہے ہیں سر. ہم نے اس طرح سے پڑھا نہیں نا کبھی، جو ہم نے غلطی کی اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، ہم نے بس اس کو ویسے ہی پڑھنے کے لیے رکھا ہوا تھا. سر یہ وہی صفات ہیں جو المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. قد افلح. ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحبہ، ایکسیلنٹ. پہلی 11 آیات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بالکل وہاں بھی قرآن نے جب ایک نصیحت کو جو ہمارے فائدے کی تھی اس کو طرح طرح سے ہمیں سمجھایا ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ وہ 11 آیات جو ہیں
وہ ضرور پڑھیں. سورہ مومنون 23 نمبر پر ہے، اس کی پہلی 11 آیات. قرآن میں جلدی مت نہ کریں. قرآن کے ایک ایک آیت کو دیکھیں. صحابہ اور صحابیات کس طرح زبان ان کی عربی تھی، پھر بھی کتنی ان کو سمجھنے میں کوشش کرتے تھے. ہم ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، اور ہمیں بتانے والے بھی کہتے ہیں بس قرآن پڑھ لو، قرآن کو سمجھنا نہیں. اور خدا کے بندو، قرآن آیا ہی سمجھنے کے اور عمل کرنے کے لیے ہے. پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر قرآن کا حق ادا نہیں کیا آپ نے. سورہ بقرہ کی آیت 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اور تلاوت کا معنی ہی پیچھے پیچھے چلنا ہے، فالو کرنا ہے. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقمر اذا تلاہا، چاند جب سورج کے پیچھے پیچھے اس کو فالو کرتا ہے. تلاوت کا معنی ہی فالو کرنا ہے. قرآن مجید میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے. لکھ لیں، سورہ بقرہ 129، سورہ بقرہ 151 نمبر 2، سورہ آل عمران 164 3، چوتھا سورہ جمعہ. اور وہاں چاروں جگہ پہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی ہے یتلون، وہ یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتہ، آیات کو تلاوت کریں، ان کو سمجھیں، پڑھیں، ان کے پیچھے چلیں. سارے فیض و برکات آپ کو مل جائیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن کو تلاوت کا مطلب ہی پڑھ کے سمجھ کے اس کے پیچھے جائیں. یہ کاش ہم دیکھیں، میں کوئی بات آپ کو اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن ہی سے بات کو آپ دلیل دے رہا ہوں آپ کو. سر جی یہ آیات ذرا دوبارہ دہرا دیجئے. بقرہ 121 نمبر 2. ہاں، بقرہ ہی کی 151، آل عمران کی 164، اور سورہ جمعہ کی آیت 2 اور 3. سر جی سورہ جمعہ کی 2 ہے، 3 نہیں ہے. اب میرے ذہن میں ایسا ہی تھا، تو آپ دیکھ لیں گے. وہ جب آپ بقرہ کی دونوں دیکھ کے آل عمران، تو وہاں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 2 ٹھیک ہے سر، 3 میں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میری آپ سے بڑی گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس پہ عمل کریں، پھر اس کے فیض و برکات آپ دیکھیں. کوشش تو کرتے ہیں، اللہ قبول کر لے. آمین، اللہم آمین. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ آیت 32 میں 2 صفات کا بیان ہے. ایک امانتوں کی پاسداری اور ایک عہدوں کی پاسداری. اور اگلی آیت جو 7ویں صفت ہے کہ آپ کمزوریوں پر کیسے پائیں گے، یہ صفات میں لکھوا رہا ہوں آپ کو، آیات کے ساتھ لکھوا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، تو اپنی شہادتوں کو ادا کرتے ہیں. سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دونوں کا مفہوم ایک ہے. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. لا الہ الا اللہ، میرا الہ صرف اللہ ہے، کوئی لا شریک لہ. معبود کا معنی ہے میں عبادت بھی اسی کی کروں گا، پرست پوجا بھی اسی کو کروں گا، اطاعت بھی اسی کی کروں گا، اور میں جو ہے تیسری بات کہ غلامی بھی اسی کی کروں. اس بات کی میں گواہی دے رہا ہوں. محمد رسول اللہ، میں یہ سارے کام، عبادت، پرست پوجا، غلامی، اسی طرح کروں گا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
دونوں شہادتیں اس میں موجود ہیں. ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں. یہ ہمارا اقرار ہے، اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے. عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے جس کے وعدے کیے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے وعدوں کی وعدے خلافی نہیں کرتے. اچھا، اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا یہ امانت اور عہد اور شہادت، ان کی پوری تفصیلات کو سمجھیے. نئی بات سمجھ آتی تو سوال کیجیے تاکہ ہمیں بڑا کلیئر ہو. اس کے بعد فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنت مکرمون. یہ لوگ کیسے باغوں میں ہوں گے؟ بڑے عزت والے. جو نہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں نا کہ یہ کتنی عظیم جنت ہوگی، نہ کسی انسان کے دل پر گزری ہے. کیا مطلب ہے؟ اب دوسری چیزیں تو آپ بڑے تصورات اور خیالات دوڑا کے گھوڑے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سوچ لو کتنی جنت حسین ہے، تمہاری سوچوں سے بڑھ کر حسین ہے. وہ تو تمہاری سوچوں میں سما ہی نہیں سکتی، اتنی حسین ہے. کیا ڈسکرپشن ہے! دوسری جگہ دیکھیں آپ، جنت کا ڈسکرپشن قرآن بھرا پڑا ہے. میں اور آپ سمجھ کے نہیں پڑھتے نا تو ہم محروم رہتے ہیں اس کو حصول کے لیے جو جذبہ وہ آیات پیدا کرتی ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا. کاش ہم ان اعمال کو کرنے بیٹھ جائیں، لگ جائیں. سر جی یہ جو ہے جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو تھوڑا ذرا کھولیے. اچھا، اس کو تو میں کل کھولوں گا، آج میں اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں آپ کو. کل انشاءاللہ یہی مضمون پورے قرآن سے ہم لے کے آئیں گے. یہ تو یہاں ہم نے سورہ معاہدہ سے سورہ المعارج سے سمجھا ہے نا. میں کل آپ کو جو مل چکا ہے آپ خدا کے لیے پڑھیں. وہ ساری انسانی کمزوریاں جہاں قرآن میں مختلف جگہ بیان ہوئی ہیں وہ ساری اس آرٹیکل میں ہم نے قرآن سے بیان کر دی ہے. جی سر جی خود تو پڑھا ہے، مگر جب آپ پڑھائیں گے نا اس کا مزہ اور ہوگا وہ تب ہمیں صحیح سمجھ آئے گا. انشاءاللہ کل اس کو سمجھیں گے ہم، آپ بے فکر رہیں. تو کل ہی اس پہ کل پہ چھوڑتے ہیں، لیکن آج یہ جو میری باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں ان کو سمجھیں. اب یہاں جو لفظ ایک چھوٹی سی آیت ہے اولئک فی جنات مکرمون. اچھا یہ جو آیت ہے بلا آپ مجھے بتائیں اولئک فی جنات مکرمون، اس میں کون سا لفظ جو ہے جو میرے لیے بہت ہی خوبصورت ہے؟ کون سا لفظ ہے؟ مکرمون. ہائے، مکرمون. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. مکرمون. یہ مکرمون کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ. تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. پھر آپ سوچیں کہ یہ کتنی مکرم ہوگی، کن فضیلتوں والی ہوگی، کن اعلیٰ چیزوں سے مزین ہوگی. سوچیں. اچھا یہ جنات مکرمون کس کے لیے ہیں بلا؟ کس کے لیے ہیں؟ جن میں یہ تمام خصوصیات ہوں گی یہ جو ہم نے ساتھ. یہ جو انہوں نے نمازوں کی حفاظت کی. ہاں یہ فہم قرآن کہ یہ نہیں نمازوں کی حفاظت نہیں، یہ 7 صفات جو آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں اولئکا ان کی طرف اشارہ ہے جو 7 صفات سے اپنے اندر پیدا کر لیں گے. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں نماز کے ساتھ 8 ہو جائیں گے. نماز کے ساتھ 8 ہو جائیں گی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں 8 پھر گن دیتا ہوں تاکہ آپ بالکل اچھی طرح کلیئر ہوں. اچھا آیت 22-23 میں نماز میں دوام اور حفاظت، 24-25 میں انفاق فی سبیل اللہ، 26 تا 28 میں آخرت کی تصدیق اور خوف آخرت، 29 تا 31 میں عفت و پاک بازی، 32 میں امانتوں کا پاس ایک اور امانتوں کی ادائیگی ایک اور عہدوں کا پاس دوسری، 2 خوبیاں. اور شہادت پر قائم رہنا جو ہے وہ ہے ایک صفت، اور پھر آخر میں نماز کی حفاظت.
وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آخر میں جو فرمایا نا، اگر میں اور آپ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے والے ہوں تو اس مکرم جنت کے حصول کے لیے یہ 8 صفات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اور کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اس کا دنیا میں ہمیں فائدہ نظر آئے گا اگر اس سے عاری ہوں گے۔ نہ ہم اچھے باپ بن سکتے ہیں، نہ بیٹے بن سکتے ہیں، نہ بھائی بن سکتے ہیں، نہ بیٹی بن سکتے ہیں، نہ ماں بن سکتے ہیں۔ یہ صفات ہیں جو ہمیں انسانیت کے اعلیٰ درجے پر تک اٹھا کے لے جاتی ہیں، اور ان کا نہ ہونا اتنا پست ہوتا ہے کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی سوچا تو کریں کہ قرآن کتنی بڑی حقیقت ہے ہر زمانے کے لیے۔ آج میں یہاں رک جاتا ہوں، تو انشاءاللہ کل آگے سے شروع کریں گے۔ آج اب ہم نے 35 تک پڑھ لیا ہے، اور 36 37 سے کل شروع کریں گے، لیکن خدا کے لیے ان کو دوبارہ پڑھیں، انہی کے نتیجے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ 8 صفات ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ جنت تو ان کو اولئک، اور وہاں پتہ ہے اس میں سورہ مومنون میں آخری آیت کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون، وہ جنت کے وارث یہ لوگ ہوں گے۔ وہاں بھی یہی صفات ہیں کم و بیش۔ اور آپ نے کل مجھے بتانا ہے کہ یہاں جو آیت سورہ معارج میں ہے، وہاں کون سی آیت ہے ان 11 آیات میں؟ یہ کل میں نے آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ بالکل بعض آیات بالکل ویسی ہیں جیسی وہاں ہیں، بعض میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، تو آپ نے چیک کر کے آنا ہے کہ کون سی آیت کس کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہوم ورک کیا کریں تو قرآن آپ سر کو انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور پوچھیں۔ تو آپ برائے مہربانی کل آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اس کا دوبارہ مطالعہ کرنا ہے، صرف کن آیات کا؟ آیت 22 سے لے کر آیت 35 تک، اور ان کو کمپیئر کرنا ہے سورہ المومنون کی پہلی 11 آیات سے۔ اور آپ نے مجھے کل بتانا ہوگا کہ میں نے آپ سے سوال کروں گا تو پھر آپ مجھے جواب میں بتائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سب ذرا جواب ایسا دیا کریں تاکہ میں خوش ہو جاؤں کہ آپ قرآن کو پڑھنے کے سمجھنے کے لیے، تو آپ کے اندر جتنا جوش اور جذبہ ہوگا اس کو کرنے کا، آپ کے آواز سے پتہ چلے گا۔ تو ذرا آپ اپنی کمٹمنٹ قرآن کے ساتھ ٹھیک ٹھیک رکھیں، کیونکہ یہی ہماری عزتوں، ہماری عصمتوں کی حفاظت کا دنیا میں اور آخرت میں جنت کا سبب ہے۔ سر سارے غرق ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے نا چپ ہی رہنے میں وہ کرتے ہیں، نہیں سر، بس ہم اس ایسے لیے کم بولتے ہیں نا تاکہ انٹرپشن کم سے کم ہو، اور آپ کو بولنے کا زیادہ موقع، ہم سب بولنا شروع ہو جاتے ہیں نا ایک ساتھ، تو پھر وہ تھوڑا سا ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے اور ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس لیے لیکن ہم جب میں کم بولنے کی پوچھتا کوشش ہوں، دیکھیں جب میں پوچھتا جی ہوں تو پھر تو آپ کو جواب دینا چاہیے نا۔ جی جی وہ سر، بس آپ ہم اکٹھا بول پڑتے ہیں نا، اس سے ڈرتے ہیں ہم کہ سب نہ بول پڑے اور ایسی آواز ایک دوسرے کی بات نہ کٹے۔ چلیں وہ اللہ پھر کل، کھچڑی پک جاتی ہے۔ اچھا کل جو ہے نا آپ نے یہ اس کو اسی طرح مطالعہ کرنا ہے، پھر آپ کو ایک ڈھنگ سمجھ آ جائے گا، ایک کی آپ کے ہاتھ آ جائے گی کہ فہم قرآن ہمیں کس طرح کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔